الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں۔ ذہن میں ہر ایک انسان کے یہ سوال تو ضرور اٹھتا ہوگا، جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہو تو وہ یہ سوچتا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں۔ اور جو اہل ایمان نہیں بھی ہیں، جو کہ کلمہ گو نہیں بھی ہیں، وہ بھی ہر ایک انسان اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کی خواہش رکھتا ہے۔ تو ہم جو اہل ایمان رکھتے ہیں، جو کہ ایک مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ایک اپنے نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی جو ہے وہ کیسے گزارنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک بہترین عملی نمونے کے طور پر جس کو بھیجا، جس کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی جو ہے وہ بہتر سے بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں، وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ اسی زندگی سے ہم سیکھیں گے کہ ہمیں اپنی زندگی جو ہے وہ کیسے گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا رشتہ جو بنایا، وہ اللہ تعالیٰ نے خاوند اور بیوی کا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا رشتہ پہلے نہیں بنایا کہ نہ بہن بھائی بنائے، نہ ماں باپ کا رشتہ بنایا، کوئی رشتہ نہیں بنایا۔ سب سے پہلا رشتہ اللہ تعالیٰ نے خاوند اور بیوی کا بنایا۔ جب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مٹی لی، پانی لیا، اس مٹی کو گوندا، اس کا مجسمہ بنایا، پھر اس کو خشک ہونے کے لیے رکھا، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی۔ اب ایسا بھی پاسبل تھا کہ اللہ تعالیٰ الگ سے مٹی لیتے، پھر اس کو پانی سے گوندتے، پھر اس کا مجسمہ بناتے، پھر اس کو سوکھنے کے لیے رکھ دیتے اور پھر اس میں روح پھونک دیتے۔ ایسا پاسبل تھا نا عورت کو بنانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر سے ہی، مرد کی بائیں پسلی سے ہی عورت کو تخلیق کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، تخلیق فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ننگے بدن پر جنت الفردوس کا، یعنی کہ جنت کا لباس پہنایا، اور بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ اور جب جنت کا لباس پہن لیا حضرت آدم علیہ السلام نے، تو وہ جنت میں اکیلے تھے، بالکل اکیلے۔ تو اچانک سے انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت دوشیزہ ان کے سامنے ہے۔ اچھا، اب ہم ایک بات تو تقریباً سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ جب بھی کسی کی خوبصورتی کا حوالہ دیا جاتا ہے یا خوبصورتی کی بات ہوتی ہے، تو ہمارے ذہن میں فوراً سے آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی خوبصورت تھے۔ ٹھیک ہے، سب سے زیادہ دنیا میں جو خوبصورت تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جن کی دیوانی جو تھی وہ زلیخا ہو گئی تھی۔ تو لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ سب سے خوبصورت خاتون جو تھی وہ حضرت اماں حوا تھیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورتی عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنے سال بھی وہ جیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جوان رکھا۔ یہاں تک کہ یہ جو پیریڈز والا پرابلم عورتوں میں ہے، یہ بھی حضرت اماں حوا میں نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی ہم میز بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت اماں حوا کو دیکھا تو وہ تو جنت بھی بھول گئے کہ اتنی خوبصورتی۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جنت میں بھی یہ ازلوں سے ایسا بنایا اللہ تعالیٰ نے، ایک انسان کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ عورت کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام بھی جو تھے وہ جنت کو بھول گئے تھے۔ یہ عورت ایسی چیز ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ دنیا میں ایک مرد جو ہے وہ عورتوں کی وجہ سے کیسے دنیا کو بھول کے عورت کے پیچھے نہیں چلے گا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ جنت میں حضرت اماں حوا کو دیکھ کے جنت کو بھول گئے تھے، جو کہ اتنی خوبصورت ہے، تو وہ ان کی خوبصورتی میں کھو گئے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح پڑھایا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ پہلے آپ اس کا مہر ادا کر دیں۔ تو وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا کہ مہر میں کیا دوں؟ تو اب یہ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا دور ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر پھر جو ہے وہ بات کس کی آتی ہے؟ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی جو ہے وہ اولاد میں ایک میرا نبی آئے گا، آپ اس پر درود اور سلام پڑھ دیں، یہ آپ کا مہر ہوگا۔ اب یہ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق کیا، اس وقت بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جو تھا دنیا میں، اور ہمارے لیے جو ایک اتنا خوبصورت تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس سے سرفراز فرمایا، وہ تب بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے انفارم کر دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور ہمیں بھی یہ میسیج کنوے کر دیا کہ ایک نبی ایسے آئیں گے۔ اب دیکھیں کہ 1,24,000 پیغمبروں سے پہلے ہی یہ طے تھا کہ ایک آخری الزماں جو ہیں وہ نبی آئیں گے جو سب سے لاجواب ہوں گے، بے مثال ہوں گے۔ کیا شانیں ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کی رحمت پر، ان کی عظمت پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں دیکھیں۔ تو پھر انہوں نے مہر عطا کیا، تو مہر عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی کر دی۔ اب یہاں پر بات ہم یہ کر رہے تھے، بات دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ جب میرے آقا کا ذکر آتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا، دل کرتا ہے کہ آقا کی بات کرتے جائیں، ان کی عظمتوں کی، ان کی برکتوں کی، ان کی خوبصورتی کی، ان کی زندگی کی بات کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا، ایک دوسرے کے لیے جو تھا محبت کے لیے ایک پیمانہ بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا ساتھ بنا دیا کہ زندگی دونوں ایک ساتھ گزاریں گے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا رشتہ بنا دیا دونوں کو، میاں بیوی کو ایک دوسرے کی محبت کے لیے ایک دوسرے کا لباس بنا دیا کہ وہ ایک دوسرے سے محبت بھی کریں، ایک دوسرے کی عزت بھی کریں، اور ایک دوسرے کے لباس کا خیال بھی رکھیں۔ اب دیکھیں جب لباس ہی ایک دوسرے کا بنا دیا تو لباس کا جب خیال رکھیں گے تو وہ صحیح سلامت رہے گا، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کے لباس کے خیال رکھنے کا مطلب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ اگر ہم دوسرے کی انسلٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود اپنا لباس جو ہے وہ خراب کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم کسی کی بے عزتی کرتے ہیں، خاص طور پر میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے پیش آتے ہیں، یا شوہر اپنی بیوی کی انسلٹ کرتا ہے کسی کے سامنے، یا بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو جو ہے وہ بے پردہ کرتی ہے، یا اس کے راز کی بات یا اس کی انسلٹ کرتی ہے کسی کے سامنے، تو وہ خود جو ہے وہ اپنا لباس خود خراب کرتی ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے لباس کو پھاڑنے والی بات ہے۔ تو کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ وہ خود سے جو ہے وہ برہنہ ہو جائے اور اپنی عزت خود سے اتار دے۔ تو اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے۔ اپنے ہم سفر کی، اپنے ساتھی کی عزت کرنا سیکھیں، آپ کی زندگیاں یقین مانیں خوبصورت بن جائیں گی۔ جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے، ادب سے پیش آئیں گے تو آپ کے گھر جو ہیں وہ، آپ کی زندگیاں جو ہیں وہ خوشگوار بن جائیں گی۔ زندگی ایسے گزاریں جیسے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھایا۔ یقین مانیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 شادیاں شوق سے نہیں کی تھیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 شادیاں ہمیں امت کو زندگی گزارنے کے طریقے سمجھانے کے لیے کی تھی۔ اس میں سمجھنے والے اور عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح کی عورت سے شادی کر کے اس کو نبھا کر ہمیں سمجھایا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی عمر کی خاتون سے بھی شادی کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم عمر لڑکی سے بھی شادی کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوہ سے بھی شادی کی، طلاق یافتہ سے بھی شادی کی۔
تو آپ دیکھیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نے ہمیں زندگیاں گزارنے کا طریقہ سمجھایا، برابری کرنا سکھایا اور دوسروں کو عزت دینا سکھایا، اور خاص طور پہ بیوی کو عزت دینا سکھایا۔ تو جب آپ اپنے رشتوں کی عزت کریں گے، اس سے محبت سے پیش آئیں گے، تو آپ کی زندگیاں خود بخود خوبصورت بن جائیں گی۔ یہ محبت ایک ایسا لفظ ہے، یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ اس سے آپ بڑی سے بڑی جنگ جو ہے وہ جیت سکتے ہیں۔ نفرت سے انسان کبھی بھی کوئی کام نہیں کروا سکتا۔ یہ جو محبت کے دو بول ہیں نا، یہ انسان کو بڑے سے بڑا کام کرنے میں ایک تو آسانی پیدا کر دیتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ اس کے لیے اس میں برکت بھی رکھ دیتے ہیں، اور اس سے اس کی کامیابی بھی ہوتی ہے۔ تو اپنے رشتے میں محبت پیدا کریں، مٹھاس پیدا کریں۔ شوہر جب گھر آتا ہے، گھر سے باہر سے کام کر کے آتا ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ وہ محبت سے پیار سے پیش آئے، اور اگر کبھی کوئی غلطی، لڑائی جھگڑا ہو بھی جاتا ہے تو اس کو نظر انداز کرے، ایک دوسرے کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں۔ شوہر کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بیوی کو عزت دے، کیونکہ وہ اس کی عزت کا محافظ ہے، اور یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مرد کو حاکم بنایا ہے تو کسی وجہ سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو اتنا درجہ دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو، تو یہ اس کا کام بنتا ہے کہ وہ پھر اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کرے، وہ ہر رشتے کو اس کا حق دے، اور بیوی کو اس کی جو عزت جس کی وہ مستحق ہے، جس مقام کی وہ مستحق ہے، وہ اس کو ادا کرے۔ جو اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس آتی ہے، اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیتی ہے اور اس کے ساتھ مخلص ہو کر زندگی گزارتی ہے، پھر شوہر پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کی عزت کا محافظ ہو، اور اس کو سارے حقوق جو ہوتے ہیں وہ اس کے ادا کرے۔ ایسے آپ کی زندگیاں جو ہے وہ اس قدر خوبصورت بن جائیں گی کہ محبت اور پیار، اور آپ کی آنے والی جو نسل ہے اس میں بھی یہ پروان چڑھے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آج ہم نے اس موضوع سے بھی کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ آئندہ ایک اچھے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔